آج کی نماز تراویح میں دوسرا پارہ آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ دوسرے پارے میں بھی سورۃ البقرہ ہی کا حصہ ہے، اور سورۃ البقرہ مدنی صورت ہے، اور مدنی صورتوں کی یہ خاص خصوصیت ہے کہ اللہ جل جلالہ ان صورتوں میں احکامات کو بیان فرماتا ہے۔ چنانچہ دوسرا پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے، آغاز میں مسلمانوں کے قبلے کی بات ہے کہ یہود ایک مستقل امت، نصارہ ایک مستقل امت مسلمہ ایک مستقل امت ہے، تو اس امت کے لیے بھی ایک قبلہ ہونا چاہیے، اور وہ قبلہ ہے بیت اللہ شریف۔ پہلے مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے، آپ نے 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا، چونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا بھی یہی تھی کہ مجھے بیت اللہ کی طرف حکم کر دیا جائے اور اس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھنے کا حکم دیا جائے۔ اللہ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اب ہم آپ کو اس قبلے کی طرف رخ کرنے کا حکم دیتے ہیں جو قبلہ آپ کو پسند ہے، لہٰذا آج کے بعد آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے۔ آپ جہاں پر بھی ہوں، چاہے بیت المقدس میں ہوں، چاہے بیت اللہ میں ہوں، چاہے سفر میں ہوں، چاہے اپنے مقام پر ہوں، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، آپ اب رخ کر کے بیت اللہ ہی کی طرف نماز پڑھیں گے، اور یہ آپ کا قبلہ قیامت تک ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ چونکہ آپ ایک امت وسط معتدل امت ہیں، تو آپ کا قبلہ بھی معتدل ہے، پوری دنیا کے وسط میں جو ہے وہ قبلہ آپ کا بیت اللہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا، 5 اصول ذکر فرمائے، اپنے اخلاق کو درست کرو بھائی، اپنے اندر کو، اپنے باطن کو درست کرنے کے لیے 5 اصول ذکر فرمائے۔ نمبر 1، ہم وقت اللہ کو یاد کیا کرو، جس کو ذکر کہتے ہیں، مانا اس وقت اللہ کا کیا حکم میری طرف متوجہ ہے مجھے پتہ ہونا چاہیے۔ میں اپنے گھر میں ہوں، میں دکان میں ہوں، میں کاروبار میں ہوں، میں کسی بھی جگہ پر ہوں، میرے اللہ کا اس وقت کیا حکم ہے مجھے پتہ ہونا چاہیے۔ یہ ہے سب سے بڑا ذکر اور اللہ کی یاد۔ نمبر 2، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ لمحہ بلمحہ اللہ کی نعمتیں ہیں، لا متناہی اللہ کی نعمتوں کا سلسلہ اس انسان پر ہے، ایک سانس باہر آتی ہے اور اندر جاتی ہے، ہر سانس واجب شکر ہے کہ انسان اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور تیسری چیز ہے صبر کے ذریعے سے انسان کا باطن بنتا ہے، دین پر جم جانا، مصائب اور پریشانیوں اور جزع فضع پر صبر کر لینا، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ اور چوتھا مرحلہ ہے نماز سے انسان کا باطن سنورتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز کے اندر یہ طاقت ہے، یہ نسخہ ہے، یہ دوا ہے کہ وہ انسان کو برائی سے روکتی ہے۔ برے معاشرے کو، برے ماحول کو ٹھیک کرنا ہو تو نمازوں پر محنت کرو۔ اپنے بچوں کی اصلاح کرنی ہے، آپ چاہتے ہو بچے صحیح ہو جائیں، نمازوں پر محنت کرو، اپنی نمازوں پر بھی محنت کرو، بچوں کی نمازوں پر بھی محنت کرو۔ قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی اور نماز تراویح میں قرآن کریم پڑھا جا رہا، اور مسجد کے اطراف میں بچوں کا ہنگامہ ہے، یہ کس کے بچے ہیں؟ یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارے محلے کے بچے ہیں۔ ان بچوں میں سے بعض کے باپ یہاں موجود ہوں گے، بعض کے چچا موجود ہوں گے، بعض کے ماموں موجود ہوں گے، بعض کے تائے موجود ہوں گے۔ ان بچوں کی تربیت آپ نے اور مجھ نے ہی نے کرنی ہے، باہر سے کوئی نہیں آئے گا۔ اس نسل کی تربیت، جو بچہ گلی میں اور محلے میں کھیل کود کو سمجھتا ہے، وہ بچہ نماز کو کیوں نہیں سمجھتا؟ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب 7 سال کا بچہ ہو تو اسے نماز کا حکم دو، اور 10 سال کی عمر میں اگر نماز نہ پڑھے تو
10 سال کے بچے پر نماز فرض نہیں ہوتی ہے، مگر سمجھایا جا رہا ہے کہ نماز اتنی اہمیت والی چیز ہے کہ جیسے ہی یہ بچہ بالغ ہو اس بچے کے دل میں فوری نماز کی اہمیت آنی چاہیے تاکہ ایک نماز اس کی نہ چھوٹے۔ اور 5واں حکم ہے شعائر اللہ کی تعظیم۔ شعائر اللہ کیا چیزیں ہیں بھائی؟ وہ چیزیں جنہیں دیکھ کر اسلام یاد آ جائے، وہ چیز جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، وہ چیز جسے دیکھ کر اسلام یاد آ جائے۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ مسجد کو باہر سے دیکھا، مینارہ دیکھا تو کیا یاد آتا ہے آدمی کو؟ اللہ یاد آتا ہے کہ نہیں؟ اسلام یاد آتا ہے کہ نہیں؟ مسجد کو دیکھ کر کسی گردوارے کا تصور تو نہیں آتا، مسجد کو دیکھ کر مندر کا تصور تو نہیں آتا، مسجد کو دیکھ کر کس کا تصور آتا ہے؟ اسلام کا تصور آتا ہے۔ یہ شعائر اللہ ہے، اس کی تعظیم کرنا فرض ہے، اس کی تعظیم کرنا فرض ہے، اس کی تعظیم کرنا فرض ہے۔ قرآن کریم شعائر اللہ ہے، اس کی تعظیم فرض ہے۔ رسول شعائر اللہ ہے، اس کی تعظیم فرض ہے۔ بیت اللہ شعائر اللہ ہے، اس کی تعظیم فرض ہے۔ قرآن کریم شعائر اللہ ہے، اس کی تعظیم کرنا فرض ہے۔ اور 17 پارے میں ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے گا اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا۔ جو مسجد کے تقدس کا خیال نہ رکھے اس کا دل اللہ کے خوف سے خالی ہے، جو قرآن کے تقدس کا خیال نہ رکھے اس کا دل اللہ کے خوف سے خالی ہے، جو رسول کے تقدس کا خیال نہ رکھے اس کا دل اللہ کے خوف سے خالی ہے۔ اس لیے اپنے اخلاق کو سنوارنے کے لیے 5واں اصول یہ سمجھایا کہ شعائر اللہ کی تعظیم کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہیں سمجھنا چاہیے کہ تمہارا رب ایک ہی اللہ ہے، اور اس پر 10 دلائل اللہ نے ذکر فرمائے۔ میرا پیارا اللہ اگر کوئی دلیل نہ دے تب بھی وہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس نے 10 دلائل دیے، اور 10 دلائل ذکر کرنے کے بعد اگلا جملہ سنیے گا، گلہ اور شکوہ کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا۔ اتنے سارے دلائل جمع ہونے کے باوجود بھی کچھ لوگ اس کائنات میں ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ سے محبت کیسی ہوتی ہے؟ اللہ سے وہ محبت ہوتی ہے جس کے لیے آدمی اپنی جان قربان کر دے، اپنے بیوی بچوں کو قربان کر دے، اپنا گھر قربان کر دے، اپنا وطن قربان کر دے۔ اگر یہ ساری قربانیاں آدمی اولاد کے لیے دے رہا تو اولاد کو اللہ کی محبت کے ساتھ شریک بنا لیا، یہ آدمی شرک کر رہا ہے۔ اگر یہ ساری قربانیاں وطن کے لیے دے رہا تو وطن کو اس نے اللہ کا شریک بنایا، اگر قوم کے لیے دے رہا تو قوم کو اس نے اللہ کا شریک بنایا۔ فرمایا اتنے سارے دلائل کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ یہ غلط کر رہے ہیں، انہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور آج اس دنیا میں جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی طرح کی محبت تم غیر سے کرتے ہو، کہا قیامت کے دن وہ غیر تم سے برات کا اظہار کرے گا اور وہ یہ کہے گا کہ یا اللہ اس نے مجھ سے محبت نہیں کی تھی، یہ دنیا میں بھی جھوٹ بولتا تھا، آج بھی جھوٹ بولتا ہے، آج بھی یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس وقت وہ برات کا اظہار کریں گے اور یہ دونوں کے دونوں طبقے جہنم میں ہوں گے۔ اس کے بعد اس امت مسلمہ کو دیے جانے والے احکامات کا بیان ہے۔ ان احکامات میں سے سب سے پہلا حکم یہ آیا ہے، اے ایمان والو رزق حلال کا اہتمام کرو۔ آپ چاہتے ہو اللہ کی بندگی ہو، اللہ کی عبادت ہو، تمہارا روزہ، تمہاری نماز، تمہارا حج، تمہاری زکات، تمہارا عمرہ، تمہارے صدقات، تمہارے سب کے سب اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ رزق حلال پر ہے۔ اور جس پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ چلا گیا 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔
40 دن تک اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، 40 دن تک اس کا صدقہ قبول نہیں ہوتا، 40 دن تک اس کا دیا ہوا عطیہ قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے کہا رزق حلال کا اہتمام کرو، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ حرام کا لقمہ ڈالنے کا مطلب یہ ہے جو لوگ حرام اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں، فرمایا وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اسلامی ریاست اور حکومت کی 3 بڑی ذمہ داریاں بتلائی ہیں: جان کا تحفظ، مال کا تحفظ، دین کا تحفظ۔ یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اس لیے قصاص کے حکم ہے۔ اگر کسی نے کسی مسلمان کو ناحق مارا ہے تو اس قاتل سے قصاص لیا جائے گا اور بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا، تاکہ آئندہ کے لیے کوئی آدمی قتل کرنے پر جرت نہ کرے۔ اور یہ قصاص لینے کا کام کس کا ہے؟ یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ دوسری بات، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، مالوں کا تحفظ۔ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ بے جا مال نہ بہانے دے، کسی کو وہ بے جا مال نہ صرف کرنے دے۔ اس لیے کہ آج یہ شخص بے جا مال صرف کرے گا تو اس کو دیکھا دیکھی کل دوسرے بھی مال بے جا صرف کریں گے، جس سے امت مسلمہ میں غربا کا نقصان ہوگا۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ اسلامی ریاست میں دین کا تحفظ ریاست اسلامیہ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے روزے کے احکام، حج کے احکام ذکر فرمائے، اور فرمایا اسلامی ریاست کا جب تبادلہ باہر ممالک سے ہوگا، باہر ملکوں سے لوگ اسلامی ملک کے اندر داخل ہوں گے اور اسلامی ملک کے مسلمان باہر ملکوں میں جائیں گے، باہمی جب اختلاط ہوگا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان غیر قوموں کے ساتھ مل کر اپنا دین کھو بیٹھے۔ بھائی اگر کوئی مسلمان برادری یہودی برادریوں کے درمیان میں رہ رہی ہے، اقلیت کے درمیان، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودیوں کی رسومات اس میں آ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہندوانہ رسومات اس میں آ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ عیسائی رسومات اس میں آ جائیں۔ اس لیے اسلامی عقائد اور نظریات کا تحفظ کرنا اسلامی سلطنت کی ذمہ داری ہے۔ اور پارے کے دوسرے پارے کے نصف تک اسی مضمون کو ذکر فرمایا، اور پھر ایک بڑا اہم مضمون ذکر فرمایا، کتب علیکم القصاص فی القتلی یسألونک ماذا ینفقون، مال کہاں خرچ کریں بھائی، مال کا مصرف کیا ہونا چاہیے، اسلامی ریاست میں مال کہاں صرف کریں؟ کہاں مال کا سب سے بہترین مصرف کیا ہے؟ آپ کے ماں باپ، اقربا، اعزا، فقراء، مساکین، ان پر مال صرف کرو۔ یا اللہ کون سا مال صرف کرے، کتنا مال صرف کریں؟ فرمایا قل العفو، اضافی مال صرف کر دو، جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے اسے خرچ کر دو، اسے خرچ کر دو، اسے ذخیرہ کر کے اپنے پاس نہ رکھو۔ اسلامی ریاست کی یہ بھی ذمہ داری ڈالی ہے کہ اسلامی ممالک کے اندر، اسلامی ریاست کے اندر اس بات کا سخت باب کیا جائے کہ نوجوان نسل کسی نشے میں مبتلا نہ ہو۔ اس لیے شراب کی حرمت آئی، جوئے کی حرمت آئی، کسی نشے میں نئی نسل مبتلا نہ ہو۔ جو نسل نشے میں مبتلا ہو جائے گی، جوئے میں مبتلا ہو جائے گی، وہ اپنا سارا کا سارا پیسہ اور مال اس میں بہا کر رکھ دے گی، تباہ کر دے گی۔ اس کے بعد 19 آیات میں نجی زندگی کو ذکر فرمایا، بہت غور سے سماعت فرمائیے۔ 19 آیات ایسی آئی ہیں جن میں آئلی زندگی ہے۔ آئلی زندگی، میاں بیوی آپس میں زندگی کیسے گزاریں، انتخاب رشتہ کیسے ہو، لڑکے کا رشتہ کیسے منتخب کرے، لڑکی کا رشتہ کیسے منتخب کرے، اپنے بیٹے کے لیے کس قسم کی لڑکی کا انتخاب کرے، اپنی بیٹی کے لیے کس قسم کے داماد کا انتخاب کرے۔ قرآن یہ اصول بتاتا ہے کہ دین کو بنیاد رکھنا، ایسا نہ ہو کہ کہیں غیر مسلم اقوام کا، کہیں بے دینوں کا آپ کو حسن بہا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا مال آپ کو اچھا لگ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب ان کا حسب نسب آپ کو اچھا لگ جائے۔ فرمایا تمہارے لیے ایک غریب کالی کلوٹی لڑکی اگر ہے مگر وہ مسلمان ہے تو وہ کافرہ لڑکی سے زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اور ایک غریب داماد تمہیں ملتا ہے
جو اتنی خوبصورت شکل والا نہیں ہے غریب ہے مسلمان، وہ تمہارے لیے اس کافر مالدار سے، بے دین مالدار سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کے بعد میاں بیوی کی باہمی زندگی کے متعلق ارشاد فرمایا، باہمی حدود کیا ہے؟ آپس میں محبتیں ہوں گی تو نئی نسل اچھی طرح سے پروان چڑھے گی، اور اگر آپس میں میاں بیوی کے درمیان میں محبت نہ ہو پائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اصول سمجھائے، آگے سورۃ النساء میں بھی اصول آئیں گے، مگر یہاں ایک اصول ذکر کیا ہے، وہ اصول یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان میں نباہ نہ ہو سکے، ہر طرح سے کوشش کی ہے، لٹکاؤ مت، شریعت نے باطل ناخواستہ طلاق کا راستہ رکھا ہے، مگر طلاق ایک دینا، طلاق دو نہیں دینا، طلاق تین نہیں دینا۔ جو کام 3 طلاقوں سے ہوتا ہے وہ کام 1 طلاق سے بھی ہو جاتا ہے، لہذا 1 طلاق کا انتخاب کرنا۔ آج کل طلاق دینے کا طریقہ نہیں آتا کسی کو، یہ نہیں معلوم کب طلاق دی جاتی ہے، یہ نہیں معلوم کہ لڑکی کو کس بنیاد پر طلاق دی جاتی ہے، یہ نہیں معلوم کہ لڑکی کس وجہ سے طلاق کا یا خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیات اس مضمون کو ذکر کر رہی ہے کہ کب طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے اور کب یہ شخص طلاق دے سکتا ہے۔ شادی سے پہلے ان احکامات کا جاننا ضروری ہے۔ اور جہاں طلاق کے مسائل آئے، بڑی غور سے سنیے گا یہ بات، 2 آیتوں میں طلاق کے احکام کو ذکر فرمایا، مگر یہ جملہ کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی حدود ہیں، اس لفظ کو 6 مرتبہ اللہ نے دہرایا۔ ایک بار کافی تھا، بھائی یہ حد ہے، یہ باؤنڈری ہے، اس سے پھلانگنا نہیں، اس سے باہر نہیں جانا، اس سے باہر جاؤ گے تباہ ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک بھی بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کی حد ہے، اس حد کو پار مت کرنا، اس حد سے تجاوز مت کرنا۔ یہ طلاق کا ایک راستہ بتلایا ہے، ایک حد بتائی ہے کہ جب ایک انسان بالکل مجبور ہو جائے، اصلاح کے سارے طریقے اس نے اختیار کر لیے اور عورت میں سدھار نہیں آ رہا، اور وہ ناشیزہ اور نافرمان ہے، اور وہ زبان دراز ہے، یا یہ کہ وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کر رہی ہے، تو اس وقت یہ اسے طلاق دے سکتا ہے۔ اگر اس کے بغیر طلاق دے گا تو یہ اللہ کی حد کو پار کر رہا ہے، اور جس نے اللہ کی حد کو پار کر دیا اس نے اپنی ذات پر ظلم کر لیا، وہ ظالم شمار کیا جائے گا۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے۔ پھر عدت کے مسائل ذکر فرمائے، اگر عورت کو طلاق ہو جائے تو عدت کس طرح سے گزارے گی، عدت کے احکام ذکر فرمائے۔ عدت کی کئی اقسام ہیں، ایک اقسام یہ ہے، ایک قسم یہ ہے کہ اگر عورت مطلقہ ہے اور وہ امید سے نہیں ہے، 3 ماہواریاں عدت گزارے گی۔ اگر امید سے ہے تو بچے کا پیدا ہو جانا یہ اس کی عدت ہے، اور اگر ماہواری اسے نہیں آ رہی، فرمایا 3 ماہ وہ عدت گزارے گی۔ عدت کی ساری اقسام کو ذکر فرمایا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر فرمایا کہ اگر تمہارے درمیان میں ناچاکی کی وجہ سے جدائی ہو گئی ہے، اس جدائی کا اثر بد، اس جدائی کا برا اثر اولاد پر نہیں پڑنا چاہیے۔ نہ تو باپ کو اولاد سے ملنے سے روکا جائے اور نہ ماں کو اولاد کے ساتھ ملنے سے روکا جائے۔ یہ اولاد دونوں کی مشترکہ ہے، یہ اولاد دونوں کی ہے، دونوں کا حق ہے۔ باپ کو بھی نہیں روکا جا سکتا، ماں کو بھی نہیں روکا جا سکتا۔ ہاں اگر ماں دودھ پلانے سے اعراض کر دے، انکار کر دے کہ میں اس اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاؤں گی، تو حکم ہے کہ مرد اجرت دے کر دودھ پلوا لے، اور اگر وہ عورت اجرت پر راضی ہے جو اس کی منکوحہ کی بچے کی ماں ہے تو اسی کو اجرت دے دے، اور اگر وہ بہت زیادہ اجرت مانگ رہی ہے تو پھر دوسری عورت کا انتخاب کر لے۔ آگے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ ارے گھریلو زندگیوں کے اندر پڑھ کر نماز سے غافل نہ ہو جانا، گھریلو زندگیوں میں پڑھ کر اور گھریلو اختلافات میں پڑھ کے اور میاں بیوی کے اختلافات میں پڑھ کے نماز سے غافل نہ ہو جانا۔
نماز کی حفاظت کرنا، اس لیے کہ نماز وہ امر ہے جو مرد کے اندر بھی خوف پیدا کرے گی اور عورت کے اندر بھی خوف پیدا کرے گی۔ کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ فرمایا اگر امن نہیں ہے، بیماری کی حالت میں ہو تو بیٹھ کر پڑھ لینا، مگر چھوڑنا نہیں ہے، اور جب امن میں ہو تو پھر آسانی سے سہولت کے ساتھ اطمینان کے ساتھ پھر نماز کو ادا کرنا۔ اور اس پر آگے گزشتہ امتوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک امت کا واقعہ ذکر فرمایا کہ جب انہوں نے اللہ کے احکام سے روگردانی کی، اللہ کے احکام کو ٹھکرایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں موت دے دی۔ فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم، ایک ہی جگہ پر اللہ نے انہیں موت دی اور پھر فوری اللہ نے انہیں اٹھایا۔ نبی کی دعا سے اللہ پاک نے ان کو اٹھایا، اور یہ سمجھانا تھا جس طرح سے اللہ دنیا میں اٹھا سکتا ہے، اسی طرح سے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ بھی اٹھانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ اس عقیدے پر ہم سب کو قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وامته اجمعین۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعل لنا اماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه